انسان ترقی اور پروموشن ہمیشہ سے چاہتا ہے۔ ترقی کرنا تو انسان کی جیسی فطرت میں لکھی گئی ہو، لیکن کیا ہو جب یہی ترقی اور پروموشن انسان کو کسی آفت میں ڈال دے۔ ایسی ہی کہانی ہے ثاقب، نائلہ اور ان کی بیٹی الشبہ کی۔ ثاقب فیصل آباد کی ایک کمپنی میں کام کرتا ہے۔ ان کی کمپنی ایک اور پروجیکٹ سوات میں شروع کرتے ہیں، جس کا ہیڈ وہ ثاقب کو لگا دیتے ہیں۔ اس طرح ثاقب کی پروموشن بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی سوات میں اس کا ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہے۔ وہ یہ خوشخبری اپنی فیملی کو جا کر سناتا ہے تو نائلہ اور الشبہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور سوات جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ اگلے ہی دن جب وہ سوات جانے کے لیے نکلتے ہیں، راستے میں ثاقب کہتا ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا باس اس کو بیرون ملک بھیجے گا۔ نائلہ کہنے لگی کہ انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ الشبہ کہنے لگی کہ وہ سوات میں اپنے نئے دوست بنائے گی اور خوب مزے کرے گی۔ مختلف راستوں اور ٹنل سے ہوتے ہوئے آخر کار وہ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ عبداللہ ان کو گھر کی چابیاں دیتا ہے اور پورے گھر کا وزٹ کراتا ہے اور سامنے والے کمرے کا دروازہ نہ کھولنے اور اس کے اندر جانے سے منع کرتا ہے۔ ثاقب ان کو کہتا ہے کہ عبداللہ کی بات پر عمل کرے اور اس کمرے سے دور رہے۔ وہ بہت تھک گئے ہوتے ہیں، اس لیے اپنے اپنے کمروں میں جا کر سونے کی تیاری کرتے ہیں۔ ثاقب اور نائلہ اپنے کمرے میں جاتے ہیں اور جاتے ہی بیڈ پر سو جاتے ہیں۔ اسی طرح الشبہ بھی اپنے کمرے میں جاتے ہی سو گئیں، اس بات سے انجان کہ کوئی برا سایہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ الشبہ سوتے ہی خواب دیکھنے لگی۔ الشبہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ الشبہ اپنا ہاتھ چھڑاتی ہے اور کہتی ہے کہ کون ہو تم؟ اتنا کہتے ہی جب وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے تو الشبہ چیخنا شروع کر دیتی ہے اور چیختے ہوئے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور تب اس کو ہوش آتا ہے کہ وہ تو خواب دیکھ رہی تھی۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے۔ الشبہ کا ایڈمیشن ایک بہت اچھے اسکول میں ہوتا ہے۔ اس کو اسکول کا بہت سارا کام مکمل کرنا ہوتا ہے۔ کام کرتے کرتے کب رات کے 1 بج جاتے ہیں، الشبہ کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ اتنے میں لائٹ چلی جاتی ہے۔ الشبہ ادھر ادھر دیکھتی ہے تو سائڈ ٹیبل پر پڑے ایک کینڈل پر اس کی نظر جاتی ہے۔ وہ بیڈ سے اتر کر کینڈل کو اٹھاتی ہے اور روشن کرتی ہے اور باہر کچن کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو الشبہ دیکھتی ہے کہ عبداللہ نے جس کمرے کے اندر جانے سے منع کیا تھا اس میں سے روشنی آ رہی ہے اور الشبہ کی امی ابو کی آوازیں بھی۔ الشبہ اندر جاتی ہے اور دیکھتی ہے تو اس کے پیروں سے زمین کھسک جاتی ہے کہ جس لڑکی کو اس نے خواب میں دیکھا تھا اس کی تصویر دیوار پر لگی ہوتی ہے اور اچانک وہاں بڑا پرانا ٹی وی اپنے آپ آن ہو جاتا ہے اور اسی لڑکی کی تصویر ٹی وی میں فلیکر کرنے لگتا ہے
وہ بہت ڈر جاتی ہے۔ جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو سامنے وہی لڑکی کھڑی ہوتی ہے۔ اس کو دیکھتے ہی الشبا چیخنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ برا سایہ الشبا کو گلے سے پکڑ لیتا ہے اور اس کا گلا دبانے لگتا ہے۔ الشبا کی سانس بند ہونے لگتی ہے۔ تبھی اس کے امی اور ابو وہاں آ جاتے ہیں۔ اس کی امی چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ چھوڑ دو میری بیٹی کو، تو وہ سایہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ الشبا زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ثاقب اپنی بیٹی کو گود میں اٹھاتا ہے اور اس گھر سے اسی وقت نکل جاتا ہے۔ گاڑی میں ثاقب نائلہ کو بتاتا ہے کہ وہاں مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں ایک بہت برا سایہ ہے۔ نائلہ کہتی ہے کہ آپ کو پتا تھا تو پہلے یہاں سے چلے جاتے۔ اگر ہم وقت پر نہ پہنچتے تو آج ہماری بیٹی اس دنیا میں نہ رہتی۔ چلو یہاں سے، پھر یہاں واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ ان کو جاتا دیکھ کر وہ برا سایہ زور زور سے ہنسنے لگتا ہے اور خوشی مناتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔